السلام علیکم۔ مقافات عمل ہونا تو اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹال نہیں سکتا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر کے خوش ہے تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، صرف مومنوں کے لیے۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ اپنی قسمت پر نہیں رویا کرتے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ ضیاء تو کر کیسے پائے گا بیان شان ان کی، جن کی شان میں اترا ہو کلام خدا بھی۔ ہے قول خدا، قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح سفر مدینے کا آغاز ہے۔ سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھیے نا، قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے، نہ خوف جدائی کا نہ ڈر بے وفائی کا۔ کبھی کبھی بڑی سی بڑی بات بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا انصاف، اگر کسی کو دکھ دے رہے ہو، اگر کسی کو ذلیل کر رہے ہو تو دیر ہونے سے پہلے یہ سنو۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ کا انصاف، کسی کو درد دینے، کسی کو ذلیل کرنے اور الزام لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔
اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے بھلا؟ خدا بھول چکا ہے، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جب اللہ کی رضا میں راضی رہو گے تب تم مایوس نہیں بلکہ خوش رہا کرو گے۔ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تا حیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ تو رب ہے بے مثال بہت، میں خاک نشین گنہگار بہت۔ سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن شکر نہیں ہوتا، بغیر مانگے بھی ملتا ہے لیکن توکل نہیں ہوتا۔ مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن صبر نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ آخرت پر ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہوتا۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ عجب میلہ لگاتے ہیں تمہاری یاد کے جگنو، میری رونق بڑھاتے ہیں تمہاری یاد کے جگنو۔ کبھی دل کو جلاتے ہیں کبھی اپنا بناتے ہیں، مجھے تنہا جو پاتے ہیں تمہاری یاد کے جگنو۔ کبھی لکھنے جو بیٹھوں میں غزل کوئی محبت کی، مجھے لکھنا سکھاتے ہیں تمہاری یاد کے جگنو۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے محبوب خدا نہ بنے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں۔ اے اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ میری قسمت پہ بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا بندہ ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے، آمین۔ تم کون ہو کیا ہو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔